السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ بول بول بارسلونا کے نام سے ہے، اور میں آج یہاں پر ایسے لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کروں گا کہ جن کو ہم نے پورے معاشرے کے اندر نگلیکٹڈ رکھا ہوا ہے، ان کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ان کی کوئی بھی آواز ہمارے ہاں نہ کوئی ایسوسیشن بنتی ہے، نہ ہی ہمارے ہاں کوئی سیاسی سماجی حلقے بنتے ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے جو پرابلمز وہ حل ہونے کو آتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر بات کی جائے، ان کے مسائل کو بھی جانا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے ایک پروگرام جو ہے وہ بارسلونا کے پھیری والے کے نام سے کیا تھا، تو یہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا چلن بہت ہی عجیب ہے کہ ہم ان لوگوں کی تو بات کرتے ہیں کہ جو سرمایہ دار ہیں، جو جاگیردار ہیں، یا جن کی کوئی حیثیت ہمارے معاشرے کے اندر یا کمیونٹی کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ لوگوں کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، جبکہ یہ ہمارے بدن کا اسی طرح سے حصہ ہے جیسے کہ میرے بدن کے اوپر میرا بازو میرا حصہ ہے، میرا سر میرا حصہ ہے۔ اسی طرح سے یہ ہماری کمیونٹی کا جو ہے بہت ہی اہم حصہ ہے، اور ہمیں بہت ہی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس کام سے وابستہ ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کے مسائل کو جاننے اور ان مسائل کے بارے میں حل کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ کونسلیٹ بارسلونا بھی جو ہے وہ بہت کام اچھے کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی کبھی ان جو ہے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے کہ ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر یہاں پر جو ہے وہ بات کی جا سکے۔ تو ناظرین محترم، آج میرے ساتھ 4 نوجوان موجود ہیں کہ جو یہاں پہ بارسلونا میں رملہ کے اوپر یا دیگر علاقوں میں کام کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ روزی روٹی کا سامان کرتے ہیں، کوئی انلیگل کام نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھی حسن علی ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ سیالکوٹ سے ہے، ینگ آدمی ہیں، سمڑیال جو ہے وہاں کا ایک قصبہ ہے، اس سے ان کا تعلق ہے۔ اور میرے ساتھ یہ ایک اور خوبرو نوجوان جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، احمد خان آفریدی، نوجوان ہے، 22-23 سال اس کی عمر ہے، لیکن اپنی زندگی کے یہ بیشتر لمحات جو ہے وہ صرف روزی روٹی کے چکر میں جو ہے وہ گنوا دیے ہیں، اور ابھی اپنی جو ہے کم عمری کے باعث جو ہے وہ بہت زیادہ عمر کا لگنا شروع ہو گیا ہے، تو کیونکہ مسائل اتنے ہیں، باتیں اتنی ہیں۔ اور میرے ساتھ محمد نعیم انور وڑیچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا تعلق گجرات سے ہے۔ نعیم صاحب بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بہت ہی اچھا اوپینین اپنا رکھتے ہیں، اور یہی مجھے یہ تحریک دے کر انہوں نے جو ہے آمادہ کیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے، کیونکہ اس مسئلے کے اوپر کبھی بھی کسی نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اور آخر میں میرے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب محمد افضال صاحب، ان کا تعلق بھی جو ہے وزیر آباد سے ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ بات مختصر کریں تاکہ ہم زیادہ کم وقت میں جو ہے زیادہ باتیں کر سکیں۔ تو میں سب سے پہلے محمد نعیم انور وڑیچ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نعیم صاحب، کیا مسائل ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے؟ جی، سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ آئے ادھر۔ میں اپنی بات کا آغاز ہدیہ عقیدت جناب امام علی مقام کے نام سے کروں گا کہ پروان پاک صحن میں چڑھتی رہی نماز، یوں جانبے کرب و بلا بڑھتی رہی نماز، اور حیرت زدہ ہیں آج تک سبھی عبادتیں کہ خنجر تلے حسین کو پڑھتی رہی نماز۔ یہ ہدیہ عقیدت تھا۔ میرا صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ جو مسائل ہیں ہمارے، یہ مسائل سب سے 2 زیادہ اہم جو مسائل ہیں، ایک تو کام کا جو مسئلہ ہے، ہمیں جو انڈر پروسیجر لوگ ہیں، جو 3 سال کے پروسیجر میں لوگ ہیں، ان کو سب سے بڑا مسئلہ کام کا ہے۔ ان کو کام کی پرمیشن نہیں دی جاتی، اور یہ بیچارے اپنا رزق روزی کمانے کے لیے کوئی رملہ میں کام کرتا ہے، کوئی کسی اور پلاس ہسپانیہ یا اور کوئی اس طرح کے جو علاقے ہیں، تو پولیس جتنا تنگ کرتی ہے ان کو کہ یہ بیچارے مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اب ان سے پولیس سامان چھینتی ہے، یہاں تک کہ پیسے بھی چھینتی ہے، اور یہ بیچارے مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بندہ آواز نہیں اٹھاتا۔ نہیں سب قطع کلامی معاف، یہاں پر تو جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ کالے جو ہے سیاہ فام لوگ جو ہے یہ پلاسا کتلونیا میں بھی اور پھر اس کے میٹرو اسٹیشنوں پر بھی سٹال لگاتے ہیں، لیکن ان کو تو کبھی پولیس نے تنگ نہیں کیا۔ یہ آپ کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ سر، یہ جو ہے نا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کی تعداد تو ماشاءاللہ یہاں بہت زیادہ ہے، پر کوئی بندہ توجہ نہیں دیتا۔ ہاں، میں پھر بھی اپریشیٹ کروں گا قونصل جنرل عمران علی چوہدری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، پر ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے چیف سے بھی بات کی تھی، پولیس چیف سے بھی، پر کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ تو افریقہ والے جو لوگ ہیں، وہ یہ ہمارے بھائی بھی بتائیں گے آپ کو کہ وہ الٹا پولیس ان سے ڈرتی ہے۔ یہ پولیس بارسلونا کی 50 پولیس ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یہ غریب پہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا چڑھائی کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ان سے پیسے چھینتے ہیں یہ ہمارے بھائیوں سے، اور افریقہ والے الٹا ان کو مارتے ہیں، ان کو جو ہے نا اور وہ کام بھی کرتے ہیں۔
ان کا نہ سامان چھینتے ہیں اور نہ کوئی اور. پر دوسرا جو بڑا مسئلہ مرزا صاحب یہ ہے کہ جو 3 سال بعد جو ہمارے ساتھ یہ ہماری پاکستان بزنس کمیونٹی کی جو ہے نا سب سے بڑی جو ایک مین ہے نا اس کا یہ ہے کہ 3 سال بعد جو 9-10 ہزار روپیہ لیا جاتا ہے ہمارے ساتھ, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اگر ہم 15-20 روپے کمائی لیتے ہیں تو 3 سال بعد 9-10 ہزار روپیہ کیسے دیں گے ہم؟ آپ خود بتائیں. ہم پھر چوری کا راستہ اختیار کریں یا ڈرگس بیچیں؟ یہ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیچتے کیا ہیں یہاں پہ؟ میگنیٹس بیچتے ہیں یہ لوگ, پنکھیاں جو ہوتی ہیں یہ بارسلونا کی میگنیٹ بارسلونا کے کھلونے کی طرح کی جو چیزیں. جی اس طرح کی چیزیں, یہ چھوٹے بالکل چھوٹا پرادا آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں, یہ اسٹال جو ہوتا ہے یہ بیچارے یہ لوگ کام کرتے ہیں. تو میری آپ سے بھی التماس ہے کونسل جنرل اور بزنس کمیونٹی جو پاکستان کی اور صدور جو ہیں یہاں ماشاءاللہ صدور بھی بہت زیادہ ہیں, میں سب سے یہ التماس کرتا ہوں برائے مہربانی اس پر توجہ دیں اور ہمیں یہ جو 9-10 ہزار روپیہ لیا جاتا ہے 3 سال بعد اس میں ریلیف دی جائے اور جو ہے نا ہمیں کوئی نہ کوئی کام کی پرمیشن دی جائے. یہ اس کام کی نہیں, یہ واقعی ان لیگل کام ہے, پر ہمیں کوئی یہ جو اپنا یہ جو جنتو منتو ہے یا کوئی ہمیں کوئی اور اس طرح کی کام کی اجازت دی جائے, ہم کام کر سکیں اپنا. جی شکریہ. میں آپ کی رائے کا بہت احترام کرتا ہوں کہ آپ نے یہ تسلیم کیا کہ آپ کا جو کام ہے وہ انلیگل ہے, لیکن اس کے باوجود آپ بہتر کام کرنا چاہتے ہیں. اور میں خاص طور پہ ان کی ایک بات کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو بات کی ہے, اب یہ وہ چھوٹے چھوٹے میگنیٹ اور پنکھے یہ جو اچھال کے بیچتے ہیں وہ کھلونے ہوتے ہیں, اور اس کے بیچنے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان کی 3 سال کی مدت پوری ہوگی تو ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے وہ منہ کھول کر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ہزاروں یورو ان سے طلب کرتا ہے کانٹریکٹ کے لیے. تو یہ بڑا ظلم ہے, اس کے اوپر میں اپنے اس چینل کی وساست سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. افضال صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ بھی کیا بیچتے ہیں یہاں پہ؟ جی نعیم صاحب بڑی مہربانی کہ آپ نے مرزا صاحب ہمیں موقع دیا اپنی آواز اٹھانے کا. ہم سبھی لوگ یہ نعیم صاحب باسکٹ بیچتے ہیں, فروٹ باسکٹ, ہم میگنیٹ, وہ بھائی ہیں وہ پنکھی لگاتے ہیں, وہ ساتھ والے خان بھائی ہیں وہ میگنیٹ لگاتے ہیں. مین چیز جو بلیک پیپل کی بات ہو رہی تھی, بلیک پیپل کی یہ ریزن ہے کہ وہ آگے سے مار پیٹ کرتے ہیں پولیس کو, اس کے بعد ان کے ساتھ اکڑ جاتے ہیں وہ, یعنی کہ آگے سے کچھ نہیں کر پاتے. ہم لوگ قانون کا احترام کرتے ہیں, قانون کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اپنے ملک کا نام بدنامی سے بچاتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو یہ نہ کوئی کہے کہ برا بلا, یہ لوگ قانون کا احترام نہیں کرتے. اس چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. آگے دوسری بات پہ آ جائیں, جب ہم یعنی ادھر سامان وغیرہ لگایا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ نہیں چھینتے, ان لوگوں سے نہیں چھینتے, ہم لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں تو اسی وقت چھین لیتے ہیں. پولیس والے ان لوگوں کے پیچھے آرام سے موٹر سائیکل چل رہی ہوتی ہے, ہم لوگوں پہ جپٹ پڑتے ہیں. کس لیے کہ انہوں نے کون سا آگے یعنی بدتمیزی وغیرہ مزاحمت نہیں کرنی ہے. تو اس وجہ سے سامان ہی چھینتے ہیں یا آپ کو اندر بھی سارا سامان کیا وہ لے جاتے ہیں, جو جیب میں پیمنٹ ہوتے ہیں, پیسے وغیرہ ہوتے ہیں چاند روپے وہ بھی نکال لیتے ہیں. اس کے بعد وہ محالفہ وغیرہ بھی کرتے ہیں, وہ یعنی وولتا بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ ہمارے لیے کوئی اگر بہتر کام ہے ہماری آواز بنے, ہمیں کوئی کام دیا جائے. بیچنے کو ہم ٹریکس بھی بیچ سکتے ہیں, بیچنے کو ہم شراب بھی بیچ سکتے ہیں, کئی غیر قانون کام کرتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو حلال رزق دینا چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آخرت میں, ہم اللہ سے بھی ڈرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے اللہ سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ کل کو بچوں نے ہمارا ساتھ نہیں دینا, ہم نے اللہ کے حضور خود ہی پیش ہونا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ روزی حلال کھلائی جائے, کل کو وہ ہمارا احترام کریں. آج ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ ہماری نیت پہ اللہ پاک ہماری مرادیں جو ہے عطا کرے گا ہمیں. جی بہت شکریہ افضال صاحب. یہ ناظرین محترم جیسا کہ انہوں نے بھی بات کی کہ رزق حلال کما رہے ہیں یہاں پر, ورنہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر بیئر کے کین بھی بیچتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایسی چیزیں بیچ رہے ہیں کہ جس میں حرام کا ایلیمنٹ بھی نہیں ہے. اور ان کے ہاں یہ بھی خوف خدا ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ ایسی چیزیں نہیں دینا چاہتے, کیونکہ اولاد جو ہے بعد میں اس طرح سے کام آنے والی چیز نہیں ہے. خان صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں یورپ میں آئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں السلام علیکم, میں یہ مہربانی کرتا ہوں تو آپ نے مجھے اتنا تھوڑا وقت دیا, اور بڑی بڑی مہربانی اور خوش رہیں. میرا عرصہ ہوا 5 سال ہو گیا, تو میں یہ یورپ پہ رہتا ہوں نا. پہلا میں فرانس پہ تھا,
अभी इधर ही आया स्पेन में, 1 साल हो गया मैं इधर ही रहता हूँ स्पेन में बस तो यही हाल है। अभी तो मैं इसलिए मजबूर हूँ, मजबूरी के लिए, लेकिन मैंने इधर ही असने भाई ने बोला ये मैग्नेट बेचता है, ये मैग्नेट बेचता हूँ, खिलौने मिलौने हलाल रिज़्क कोशिश करना है, तो मैं यही बात करता हूँ, सब यही भाई बात करता है हलाल रिज़्क कमाना चाहिए। लेकिन ये पुलिस मुझे को इतना तंग करता है, इतना तंग, ये इसका बावजूद मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये नहीं है ये मैं ऊपर सामान के ऊपर पकड़ेगा, ये अलग बात है। ये गली पे मैं घूमने के लिए जाता हूँ, वो देखेगा पुलिस ने, वो पकड़ता है, पैसे छीन के लेता है, सब कुछ ले कहता है। ये क्यों, वजह क्या है? काला इधर ही है, सामान बेचता है, परादा लगाता है, वो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ ये बोलता है उठाओ, बस। न पैसे लेता है, न सामान छीन के लेता है, कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ मैं अभी कल वाला बात कर रहा हूँ, मैं कल उधर ही बैठ रहा था, मोबाइल देख रहा था, आराम से न काम कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। वो पुलिस ऊपर से आया, सामान भी छीन के लिया और पैसे भी लिया और सब कुछ भी लिया। ये तो रिस्पेक्ट होता है? तो आप बताना चाहिए, तो ये तो रिस्पेक्ट नहीं है ना। तो मैं करता हूँ, ये गली पे मुझे पकड़ता है, ये मैं क्या करूँ? मैं इसलिए मजबूर हो गया। मैं ये काम भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं इधर ही लोग बीयर बेचता है, शराब बेचता है, ड्रग बेचता है, चोरी करता है, इसलिए अभी मैं मजबूर हूँ और रास्ता मेरे पास नहीं है। ये मेरा ख्वास्त है, अभी बड़ी बड़ी लोगों से मेरा ख्वास्त है, ये मेरा आवाज़ उठाए और ये मुझे को और किधर अच्छा काम मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी आपका। बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब। अहमद ख़ान अफरीदी जो है वो बाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे KPK का बहुत अहम इलाका है। तो ये भी जो है यहाँ पर वही खिलौने बेचने का काम करते हैं, लेकिन मसला यही है कि ये बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो तंग करती है। तो इसमें हमारी सियासी समाजी तंजीमों को आगे आकर कम से कम उन लोगों के बारे में तो कोई जो है वो दिफा करना चाहिए कि जो इल्लीगल काम इस एतबार से नहीं कर रहे कि वो कोई बियर कैन बेच रहे हैं और बियर कैन वो जैसे वहाँ पर छुपाते हैं गटरों के अंदर, उनका कोई ऐसा हाइजेनिक काम भी नहीं है। तो ये काम जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इन लोगों की प्रोटेक्शन करें, इन लोगों की आवाज़ बने और इन लोगों के बारे में भी जो है वो कोई ना कोई सिलसिला होना चाहिए। बल्कि मैं इन लोगों को मशवरा दूंगा कि आप भी अपनी कोई एसोसिएशन बनाएं ताकि उसके ज़रिए से यहाँ पर काम जो है मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा सके। हसन, आप जो है सियालकोट समड़ियाल से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे बताएं कि आपको काम के ज़िम्मन में क्या मसाइल हैं? जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी आवाज़ आपने दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की। तो मैं अपनी बात का आगाज़ इसी तरीके से करूँगा जैसे कि नईम राय साहब ने और अफजाल भाई ने और जिस तरह के अफरीदी भाई ने सारा बताया आपको कि इधर क्या सूरत हाल चल रही है। माशाल्लाह से मैं भी ग्रेजुएट हूँ, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बरकैफ आप ये देख रहे हैं सारी सूरत हाल की वजह से मुझे मजबूरन भी यही काम करना पड़ता है। ज़ाहिर बात है पैसे काफ़ी ज़्यादा लगा कर आए हुए हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इधर थोड़ा सा आम वगैरह पैसे लगा कर तो आया नहीं जाता और किस तरीके से आया जाता है, बहुत भी लोग वाकिफ़ हैं। तो यही तरीका है कि मैं भी इन भाइयों की तरह इधर थोड़ा मैग्नेट वगैरह बेचते हैं, मैं पक्की वगैरह बेच लेता हूँ। तो थोड़ा सा हम ये कोशिश करते हैं कि यार कुछ बना लें, कुछ बचा लें, क्योंकि पीछे से भी हमारे 3 साल बाद की भी टेंशन होती है कि यार वो क्या 10-11 हज़ार यूरो देना है तो वो कहाँ से फिलअप करेंगे, यहीं से भी निकालना पड़ना है हमें। तो सिर्फ यही इसी बना को सोचते हुए हम ये काम करने पे मजबूर होते हैं। तो जब कुछ थोड़ा बहुत बन जाता है, 1 दिन 2 दिन लग जाता है, तो तीसरे दिन या अमूमन हर रोज़ ही इनका यही काम होता है। पुलिस का मामूल है कि हमसे ये माल वगैरह छीन लेते हैं। अभी रिसेंटली मुझसे इन्होंने कल माल छीना है उन्होंने सारा, और पैसे भी छीन लिए सारे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सिर्फ इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ यही हम मतलब कि इनका ही नजायज़ फ़ायदा जी कानून का एहतराम करते हैं। सिर्फ हमारा यही फॉल्ट है, क्योंकि हम वो क्या कहते हैं निगरों की तरह हम आगे से वो क्या कहते हैं जीना जुप्ती नहीं करते हैं, थोड़ा सा इनका क्या कहते हैं कि वायलेशन नहीं करते हैं, इनको मार पीट नहीं करते हैं, सिर्फ यही है। अभी उनको सुनने में बात यही आई थी कि अभी उन्होंने पीछे मायना एक पुलिस वाले ने उन पर रेड डाली तो उन्होंने उसका बाजू तोड़ दिया, आई थिंक है ना, बाजू तोड़ दिया था उसका, जी बाजू तोड़ दिया था उनका। तो फिर हम ये इस तरह के काम से इज्तनाब करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के काम करने से ना तो हमें कोई मतलब कि हमारे को भला होगा, हमारे मुल्क की बदनामी होगी, और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हमने जिस मुल्क में पनाह ली हुई है, जाहिर बात है हम इधर आए, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इधर हमें कोई इज़्ज़त वाला काम मिले जिसकी वजह से हम टैक्स पे करें, हुकूमत को भी फ़ायदा हो
اور ہمیں بھی اب تھوڑا سا مطلب کہ اپنی خاندان کی حفاظت کرنے کا موقع ملے، صرف یہی بات ہے۔ مجھے بڑا اس وقت جو ہے بڑے جذبات کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حسن گریجویشن کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی یہ کام کرنے پر مجبور ہیں، تو میں اپنی خاص طور پہ جو یہاں پہ سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ وہ کوئی اس مسئلے کی طرف غور کریں۔ یہ کھانے کھلانا اور یہ دعوتیں اڑانا یہ کوئی کمیونٹی کی نہ خدمت ہے، اور نہ وہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو اپنے جو ہے وہ زندگی کو چلانے کے لیے پہیے کو گردش میں رکھنے کے لیے بہت مشقت کر رہے ہیں۔ تو خدا را اس مسئلے کی طرف توجہ دیں۔ اچھا، میں خان صاحب یہ پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل تو میں یہی سوچ پہ، ابھی میں گھر پہ تھا نا، یہی سوچ میں کر رہا تھا نا، ابھی میں کیا کروں، یہی سوچ میں ابھی تک میں بیٹھتا ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو میں اس کا حل نکالوں گا۔ حل یہ صرف اس کا یہی ہے نا، تو میں ادھر ہی چوری کروں گا، ادھر ہی ڈرگ بیچوں گا، ادھر ہی marijuana بیچوں گا، ادھر ہی شراب بیچوں گا، صرف میرے پاس یہی حال ہے، اور حال میرے پاس ہے نہیں۔ میں ابھی تک بیٹھا ہوں، کل میں نے آپ کو بات کیا نا، اس مہینے سے بیگ بھی چھین لیا، پیسے بھی چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، میں ابھی ادھر ہی ویسے بیٹھتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی میں یہ سوچ کر رہا ہوں کیا نکالوں، چوری، دروگا، ڈرگس، کیا کروں، مجبور ہو گیا انسان، مجبوری سے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں یہ کوشش ہے تو میں حلال کماؤں، لیکن حلال کے لیے یہ میں نہیں چھوڑتا ہے، باوجود رسپیکٹ کے باوجود میں نہیں چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ میں کام نہیں کرتا ہوں، یہ جگہ پہ بیٹھتا ہوں آرام کے لیے، اب بات کرنا ہوں فون پہ، وہ میں اوپر آتا ہے، میں نے سے پیسے بھی لیتا ہے، سامان بھی لیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صحیح۔ نعیم صاحب، آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے مسئلے کا؟ بہرحال میں پھر بھی امید کرتا ہوں، امید کا دامن نہیں چھوڑتا، یہی کہوں گا کہ جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا، محکوموں کو ملے گی شاہی ایک دن، سب کا سب بدلے گا انشاءاللہ۔ میں دوبارہ کونسل جنرل صاحب جو ہمارے عمران چوئی صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک دو دفعہ میٹنگ کی ہے، انہوں نے پولیس چیف سے بات کی ہے، پر اس کا حل نہیں نکلا۔ اس نے کہا کہ ہم مزید سختی کریں گے، وہ مزید ابھی بزنس جو کمیونٹی ہے اس کو متحرک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں جلد بلائیں گے وہ۔ اور دوسرا، میں ایک جو سب سے بڑا آپ کے صحافتی طبقہ ہے، بڑی معذرت چاہ رہا ہوں، یہ لفافی طبقہ جو ہے نا، میں ان سے بہت ہی معذرت سے، جوید مغل صاحب جو ہیں ہمارے پرانے ادھر جو ہیں، انہوں نے کونسل جنرل صاحب کو فون کر کہا ہے کہ ان کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں، یہ یعنی کہ میں نے ان کو اس لیے بتایا تھا جوید مغل صاحب کو کہ آپ جو ہے نا ہماری آواز بنے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں، یہ سب کو چاہیے کہ ہمارا غریبوں کی آواز بنے، یہ بیچارے انڈر پروسیجر لوگ ہیں، یہ آپ نے ان کے خیالات سنے ہیں، یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لیگل جو ہے نا ہمیں کام کی اجازت مل جائے، چاہے کوئی چند گھنٹوں کے لیے مل جائے، اور ہم جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا چاہتے، ہمیں پتہ ہے کہ انلیگل ہے یہ، پر مجبور ہیں۔ اور 9-10 ہزار جو لیا جاتا ہے 3 سال کنٹیکٹ کی مت میں، اس میں ہمیں ریلیف ملے، اور بزنس کمیونٹی سے بھی دوبارہ، اور جتنے بھی ہمارے صدور ہیں یہاں سیاسی سماجی شخصیات سے بھی یہ کہوں گا کہ مہربانی کریں، ہمیں اس معاملے میں ریلیف دیں۔ شکریہ۔ اچھا، کوئی اندازہ ہے افضال صاحب کہ یہاں پہ یہ کام سے وابستہ کتنے پاکستانی ہیں؟ کوئی رف سا اندازہ؟ سر میں بھی ہوں گے 30% لوگ ہوں گے، یعنی 30 یعنی گیدرنگ کے حساب سے ہوں گے۔ نہیں، اس میں آپ ساری قومیتوں کو ملا رہے ہیں یا پاکستانی ہو کیا؟ یہ پاکستانی اونلی 100 200 500 کتنا بندہ ہوگا؟ یعنی اچھا آل، یعنی جو پاکستانیوں کا صرف میں پوچھ رہا ہوں۔ پاکستانی میرے خیال میں 200 یا 300 ہوں گے غالباً۔ اچھا 200 جی، آل جو بھی ہے، جتنے بھی کر رہے ہیں، جدھر پلاسا سپانیہ میں دوسرا تیسرا کافی جگہوں پہ لگاتے ہیں مال۔ برکیف سبھی کو یہی ایک دن یعنی امید ہے کہ شاید کوئی ہماری بات سن لے، شاید کوئی ہمارا حل نکالے۔ ایک سر اور بات چھوٹی سی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی ادھر پہنچتا ہے، چلے اس سے مسٹیک ہے، کیونکہ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے پہنچتا ہے، جتنی بھی اپنی جمع پونجی ہے وہ لگا کے زیادہ بیچ کے آتا ہے بیچارہ، چاہے اس کی زمین ہے، چاہے اس کے یعنی مویشی ہے، چاہے کوئی بھی اس کا جو بھی روزگار ہے پیچھے، اس کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں ایجنٹ لوگ۔ جب وہ ادھر پہنچ جاتا ہے تو ادھر وہ کھانے 2 وقت کا کھانا اور روم رینٹ، یہ 2 چیزیں پہلے تلاش کرتا ہے۔ بیگ فیملی کی سپورٹ وہ تو ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ، وہ تو ایک بعد کی بات ہے۔ پہلے وہ اپنا روم
اپنے کھانے کی وہ سوچتا ہے کہ وہ کیسے پورا کرنا ہے. پولیس والے یہ نہیں سوچتے کہ اس کی جیب میں جو 10 روپے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں, اس کا سامان بھی پورا چھین رہے ہیں, اور یہ بھی پہچان نہیں 10 بار ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کسی سے ادھار لے کے سامان آیا ہے, اس نے لگایا ہے, پھر آئے ہیں, پھر چھین کے لے گئے ہیں. اور کیا کرتے ہیں وہ یونیفارم چینج کر کے سول میں آ جاتے ہیں. وردی والا لے کے گیا ہے, سول والا آ گیا ہے, سول والا لے کے آ گیا ہے تو سکریتے والا گاڑی والا آ گیا ہے, سیکرٹ والا. جی سیکرٹ والا آ گیا ہے. ایسے سر مختلف طریقوں سے ہمیں لوٹ رہے ہیں. کیا ہے کہ ہم آگے سے بدتمیزی نہیں کرتے, ان کے رسپیکٹ کرتے ہیں, قانون کو قانون سمجھتے ہیں, اپنے ملک کی جو ہے رسپیکٹ اس کو ذہن نشین رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم ابھی تک کوئی ایسا قدم ہم نے نہیں اٹھایا کہ جو قانون ہمارے ہاتھ میں آئے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھایا جائے, ان لوگوں سے بیٹھ کے بات کی جائے, کوئی ہمارا حل نکلے. اس کے بعد وہ آدمی تو پہلے ہی لوٹ کے آ گیا ہے ادھر, اس کے بعد جو 9-10 ہزار یورو اس نے 3 سال بعد دینا ہے ادھر کی نیشنلٹی لینے کے لیے, وہ کیسے دے گا, کہاں سے پے کرے گا؟ وہ تو 2 وقت کے کھانے کو اور روم رینٹ چلانے سے قاصر ہے. میں پیچھے فیملی کو کیا سپورٹ دے گا؟ تھینک یو سر. میں پنجاب پولیس کے اس لیے اس بات کی ہے. مرزا صاحب آپ ادھر رہتے ہیں, آپ پرانے ہیں, میں ادھر بہت پرانا نہیں, نیا ہوں. یہاں یہ جو سیزن ہے گرمیوں کا سیزن, اس میں ہزاروں کیا 40-50 یا 60 ہزار تک چوریاں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے جی, میں اس لیے ان کو پنجاب پولیس کہتا ہوں, یہ چور کو تو پکڑتی نہیں ہے, ڈرگس بیچنے والوں کو تو پکڑتی نہیں ہے, اور 25-26 مرڈر ہو چکے ہیں اس سیزن میں. یعنی کہ یہ پولیس ہے جو غریب کو پکڑتی ہے. افریقہ والے جو ہیں ہمارے بھائی ہیں, وہ بیچارے ان کو جناب سامان نہیں چھینتی. یہ بیچارے جو ہیں ہمارے جو ہیں یہ کہتے ہیں یار چلو یار پولیس آ گئی ہے, ہم اس کو سامان پیسے بھی چھین لیتے ہیں ان سے, یہ کیا کریں. یہ بیچارے پھر میں دوبارہ کونسل جنرل صاحب سے بھی اور بزنس کمیونٹی اور جتنے بھی طبقات ہیں ہمارے سیاسی دینی جماعتی یہ جتنے بھی ہیں طبقات, ان سے یہ کہوں گا پلیز ان کا حل نکالیں, نہیں تو یہ بھی بیچارے وہی کام کریں گے, ڈرگس اور چوری کریں گے. پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ چوری کر رہے ہیں پاکستانی, کیا کریں یار, مجبور کر رہے ہیں آپ لوگ, آپ کا بھی یہ حق ہے. 2 کردار ہیں, ایک حسین کا کردار اور ایک یزید کا کردار ہے. ہر نیکی کا نام حسین ہے اور ہر بدی کا نام یزید ہے. لہٰذا میں پاکستانی کمیونٹی سے یہ کہوں گا کہ ہم تو حسینیت کے ماننے والے ہیں, آپ ان کا بھلا کریں. یہ تو ریاست مدینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا تھا کہ یہ غریب ہے, یہ اس کا بھائی بنے گا دوسرے کا, انصار کا, مہاجر کا, یہ دوسرے صحابی, اس طرح آپ کریں, مہربانی کریں, ہمارا جو نا خیال کریں اور آواز بنیں. مطلب جی دوسرا سر چھوٹی سی گزارش ہے کہ فار ایگزامپل یعنی کہ جہاں تک کہ ایک پولیس آتی ہے, جب ہم لوگ یہ رسپیکٹ کرتے ہیں, سامان اٹھا کے سائڈ پہ ہوتے ہیں, جی ہونے کی کوشش کرتے ہیں, دور سے ان کو دیکھ کے اٹھا لیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں. ہمارا پیچھا کر کے پیچھے بھاگ کے پکڑ کے سامان چھین کے پیسہ چھین کے چلے جاتے ہیں. بلیک لوگ جو ہیں, بلیک پیپل جو ہیں, افریقہ والے جو ہیں, ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. کیوں؟ آگے سے وہ فائٹنگ کریں گے, آگے سے وہ بدتمیزی کریں گے. کدھر گئی قانون کے رسپیکٹ, کدھر گئی ان کی یہ ساری صورتیں. ان چیزوں کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ چلو ایک بندہ احترام کرتا ہے تو اس کو اس کے ادارے میں رہنا چاہیے. جی بالکل. تو لہٰذا سر یہ بڑی مہربانی ہوگی اگر یہ ہماری آواز سارے بھائی سنیں, سارے دوست سنیں. کچھ لوگ نہیں آتے, کہتے ہیں جی یہ ہم ایسا پیشہ کرتے ہیں, یہ جو حلال کمائی کرنے سے کتراتا ہے یہ سوچتا ہے میں میگنٹ بیچتا ہوں, میں غریب, میں ایسا ہوں. نہیں سر, حلال کمائی ہم فخر کرتے ہیں. جو عزیز یہ میری ویڈیو دیکھ کے کہے کہ جی ہم اس کو فالو نہیں کرتے, اس نے ہماری ناک کٹوا دی. حلال کمائی کرنے والا کبھی ناک نہیں کٹواتا, چوری کرنے والا ناک کٹواتا ہے. سر میں اس چیز کو واضح کہہ رہا ہوں. مجھے کچھ کافی لوگوں نے کہا نہیں جانا ادھر, ویڈیو وائرل ہوگی, یہ ہوگی. میں نے کہا نہیں, جو میرا عزیز بنتا ہے وہ میرا انشاءاللہ یہ میری بات سنے گا تو خوش ہوگا. تو جو آدمی ہمیشہ یعنی کہ اس چیز کو نہیں, اچھی بات کو نہیں فالو کرتا, وہ کوئی عزیز نہیں ہے, وہ اس سے کوئی رشتہ نہیں. تھینک یو افضال صاحب. حسن آپ کے نزدیک یہ سارے مسائل کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟
سر مسائل کا حل تو یہی ہے کہ ظاہری بات ہے سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ادھر عزت اور احترام کی زندگی گزاریں اور کسی کو چوٹ نہ پہنچے اور نہ ہی کسی کو ہرٹ ہو، خود بھی اچھی زندگی گزاریں اور مطلب کہ قوم کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں جس کی وجہ سے قوم کو بھی فائدہ ہو. تو دیکھیں حل تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ انلیگل ہے، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم تو مجبوراً کر رہے ہیں، اپنے شوق سے تو کوئی کر ہی نہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت کام ہو ہمارے ساتھ، جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرے، تو ہمیں تھوڑی سی جاب وغیرہ مل جائے جس کے ذریعے ہم اپنی خاندان کی کفالت کر سکیں اور اپنا تھوڑا سا جو خرچہ وغیرہ ادھر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مطلب کہ گزارا کریں تاکہ ہمارا، کیونکہ چھٹکارا تبھی ہوگا ادھر سے جب کوئی ہمیں تھوڑا سا نیکسٹ پوائنٹ یا کوئی الگ رستہ ملنے کو آئے گا جس کے ذریعے ہم تھوڑی سی ارننگ کر سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارا کوئی شعبہ تو ہے نہیں، یا ہم کوئی خوشی سے کر نہیں رہے کہ یہ ہم ہمیں یہ بڑا اچھا کام لگتا ہے یا اس میں انکم بہت زیادہ ہے. یہ بھی کچھ حوص فہمی میں نہ رہے کہ اس میں انکم بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ صرف مجبوری طور پہ کرنا پڑتا ہے ہمیں. اور ہاں، جیسا کہ نعیم صاحب نے آگے فرمایا ہے، پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ جو ہمارے کونسل صاحب نے انہوں نے ہم سے پہلے کوآپریٹ کیا تھا. انشاءاللہ میں ان کا شکر گزار ہوں پہلے بھی، تو ابھی پھر کرتا ہوں ان کا شکریہ. تو ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ حل آپ کی اس ویڈیو پیغام کے ذریعے ممکن ہے کچھ نہ کچھ بہتر حل نکلے گا، امید ہے انشاءاللہ. ابھی دیکھیں اللہ خیر کرے. ناظرین محترم، یہ ہمارے وہ دوست تھے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پھیری والے یا پھیری کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں. تو جو تعداد ابھی تک سامنے آئی ہے، میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ 200-300 افراد کا اکاموڈیٹ کرنا جو ہے وہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کے بزنس مینوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اکثر ہم نے معذرت کے ساتھ، یہ ایک بڑا تلخ جو ہے سچ ہے کہ ہم نے اکثر جو ہے ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ جو انلیگل ہوتے ہیں اور ان کو ہم بہت کم سیلری پہ رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان لوگوں کو بھی اس طرح کے کوئی روزگار کے لیے اکاموڈیٹ کیا جا سکے تو ممکن ہے، تو اس کو کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ معاشرے کا فعال کردار بن کر جو ہے وہ یہاں پر رہ سکیں. کیونکہ یہ جو ان کے اوپر برڈن ہے کہ یہ سارا کام کرنے کے بعد ان کے جو ہے سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ کا ہے. کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کے لیے بڑی قیمت ہے اور وہ قیمت ادا کر کے لوگ جو ہے وہ پیپر حاصل کرتے ہیں. تو 3 سال کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو لیگل کر سکیں گے. تو ناظرین محترم، میں آخری بات نہیں سب کریں. جی 2 باتیں ہیں. ایک تو سر میں نے جو گورنمنٹ اسپین ہے اور کتلان گورنمنٹ ہے، اگر میری آپ آواز ادھر تک پہنچ سکتی ہے تو میں ان کو یہ بتلاؤں، کسی ملک میں ایسا نہیں ہے. جرمنی میں رہ کر آیا ہوں یا دوسرے یورپ کے ملک میں نے دیکھے ہیں. اگر یہ ہم کام کریں گے، ہم ہر مہینے جو ہے نا یہ ٹیکس پے کریں گے، ریونیو دیں گے گورنمنٹ کو، چوری بھی کم ہوگی، یہ جو ڈرگس ہیں یہ بھی کم ہوگی. میں آپ کو شرطیہ بات کر رہا ہوں. اگر یہ کام کی ہمیں اجازت دیتے ہیں، یہ دونوں، ان کو بھی فائدہ ہے، ہمیں فائدہ ہے. ہاں صاحب صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اور دوسرا سر، میں سب سے جو اہم مسئلہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں یہ بیچارے پولیس آتی ہے تو یہ لڑکے بھاگ جاتے ہیں. یہ رملہ کے دونوں طرف سڑک ہیں، روڈز ہیں، ٹریفک جاری ہے. میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، میں اللہ جانتا ہے کہ یہ سوچتا ہوں کہ کوئی لڑکا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کے کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ برائے مہربانی اس میں توجہ دیں اور ہمیں اس میں ریلیف دیں. یہ الحمدللہ یہاں پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے 40 مارکیٹیں ہیں، 30 مارکیٹیں ہیں، یا کوئی لیگل جو ہے نا ہمیں راستہ، وکیل بھی ہمارے ادھر موجود ہیں، سیاسی بھی لوگ موجود ہیں، تو اس کا حل نکالیں. شکریہ. تو ناظرین محترم، وہی بات آخر میں بھی کہ یہاں کی جتنی بھی سیاسی، سماجی اور دینی تنظیمیں ہیں اور کونسل جنرل صاحب کا خاص طور پہ ان لوگوں نے کردار کو بہت سراہا ہے، تو میں بھی اس کو سراہتا ہوں اور ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کونسل جنرل صاحب ذرا مزید فعالیت کے ساتھ یہاں کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے ملیں، اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ جو لوگ یہ کھلونے بیچتے ہیں کم از کم وہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے، لیکن اس سے بہتر تو یہی ہوگا کہ ہماری اپنی کمیونٹی جو ہے ان لوگوں کو اپنے کاروباروں کے اندر سموئے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارے لیے بڑا مسئلہ نہ بنے. اور میں خاص طور پہ یہاں پر جو ہے دینی حلقوں کو بھی کہوں گا کہ وہ دینی اعتبار سے بھی سوچیں تھوڑا سا. اس میں ہماری امام بارگاہیں بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، کہ وہ بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ٹھکانے لگائیں، خاص طور پہ کام کے حوالے سے. تو یہ جو ہے اسی گزارش کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں. اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو پروگرام بول بول بارسلونا سے اجازت دیجیے. آخر میں وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارا جو بھی پروگرام نیا ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.